اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلى آل الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیۃ اللہ الاعظم روحی وروح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال الامام حسین بن علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیہات ان ذلہ وقال علیہ السلام ان کان دین محمد لم یستکمل الا بقتل فیا سیوف خذینی صلوات بر محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بہت بڑا موقع ہے جس پر یہ جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے اور وہ ہے شیطان بزرگ کی شکست اور اس کے مقابلے میں ملت ایران کی سربلندی اور کامیابی اور فتح و کامرانی۔ بڑے ہم نے خود نعرے لگائے بھی تھے اور سنے بھی تھے نعرے، اے ہماری درسگاہ کربلا کر نعرہ سنا لگایا بچپن سے، یہ درس کربلا کے خوف بس خدا کے، لیکن یقین جانیے میں نے اپنی اس زندگی میں یہ نعرے جیسے اس جنگ میں سچے ہوتے ہوئے دیکھے کسی مقام پر نہیں دیکھے۔ یعنی تھوڑا سا اگر بندہ مطلب ہے قرآن حدیث سے آگاہی رکھتا ہو نا، یعنی خدا کی ذات نے اپنی قدرت کے جلوے دکھائے اس جنگ کے اندر، اور امام زمان ارواح و نافدان نے اپنا وجود آشکار کیا اس جنگ کے اندر صاف۔ یعنی میں کس کو کیسے بیان، پوری کربلا یعنی جتنی پوری کربلا ہے نا وہ ساری کربلا مجسم اس جنگ کے اندر نظر آئی۔ سب سے پہلا نقطہ کہ یہ کیسے کربلا نظر آئی، ایت اللہ مصباح یزدی کے اللہ درجات بلند کر بڑا جملہ پڑھتے ہوتے تھے، میں پڑھتے تھے تو انہوں نے ایک دفعہ عشر محرم پڑھا تھا تو ایک جملہ فرمایا تو سید الشہداء کا جو وصیت نامہ ہے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ظاہر ہے کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، تو اس کے ایک ایک لفظ بڑا نپت، ظاہر ہمارا ایمان ہے، ہمارے ائمہ کا جو کلام ہے وہ انڈائریکٹ کلام خدا ہے، چونکہ امام صادق جن کی بھی شہادت بھی 25 سوال آ رہی ہے وہ خود اپنے نامے کے منبر پر فرماتے تھے حدیث و ابی حدیث و جدی قول اللہ عز و جل، فرماتے تھے میرا فرمان میرے معصوم آبا و اجداد کا فرمان ہے، ان کا فرمان میرے نانا محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے، اور نانا محمد مصطفیٰ کا فرمان اللہ کا فرمان ہے۔ تو یہ ان ہستیوں کے کلام کا مصدر وہ علم الہی ہے۔ تو یہ بڑے نپے تلے جملے ہیں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ ایت اللہ مصباح یزدی فرماتے تھے اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے میں اپنی نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ طلبہ کرام مستحضر ہے کہ لفظ اگر ہوتا نا اصلاح کرنے جا رہا ہوں تو اس کی لفظ والے یہ اصلاح امت جدی، تو سوال اٹھ سکتا تھا اصلاح کون سی ہوئی ہے؟ بھئی آپ خود بھی ختم ہو گئے، آپ کا پورا گھر لٹ گیا، تو پھر اصلاح کیسی ہوئی؟ حکومت بدلی کیا ہوا؟ لیکن آقا مصباح یزدی فرماتے، اور پھر یہ سمجھ بھی نہیں آتی تھی بھئی ایک ایسی ریاست کہ جس کے اندر سورج غروب ہی نہیں ہوتا، 72 یا 120 بندے اس سے ٹکرانے جا رہے ہیں، یہ کیا مقابلہ ہے؟ یعنی پوری دنیا کے ساتھ 72 مقابلہ، پھر ہتھیار بھی اس حساب سے کوئی نہیں ہے، اس حساب سے نہ فوج ہے جیسے آج کل ہوتا تھا، لوگ تجزیہ کرتے تھے ایران کے پاس ایئر فورس ہی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس آگے کوئی مطلب ایئر ڈیفنس سسٹم ہی نہیں ہے، تو وہ دنیا کی سب سے ماڈرن جو ہے وہ منحوس جو فضائی ہے وہ اس کے ساتھ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، جو ایٹمی طاقتوں کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں، جبکہ یہ ان کے پاس نہ ایٹم بم ہے نہ اس طرح کی فضائی ہے۔ یہاں پر اگر مصباح یزدی فرماتے تھے لفظ طلب کا مطلب یہ ہے، اس میں ایک پیغام ہے۔ طلب کہتے ہیں کوشش کو، انما خرجت لطلب الاصلاح، میں حسین اصلاح کے لیے نہیں، اصلاح کی کوشش کے لیے جا رہا ہوں۔ آقا مصباح یزدی فرماتے تھے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو نہ ظاہری فتح سے غرض ہونی چاہیے نہ ظاہری شکست سے غرض ہونی چاہیے، مومن کو یہ دیکھنا چاہیے میری ذمہ داری کیا ہے۔ یہ ایک آقا صاحب ایک مضمون پڑھتے ہوتے ہیں
بھئی وہ بھئی شیعہ باقی کیسے ہیں، ان کی بقا کی وجہ کیا ہے؟ ایک مطلب ہے بندہ تھا جس نے پی ایچ ڈی کیا شیعت کے اوپر، جرمن کا ایک بندہ تھا، پروفیسر تھا، تو اس کا جو تھیسس کا جو موضوع تھا وہ یہی تھا کہ شیعت کی بقا کی وجہ کیا ہے۔ اس کو ظاہر ہے دیگر فرقوں نے کچلا، حکومتیں مخالف رہیں، دیواروں میں زندہ چنیں گے، کوئی ظلم نہیں جو شیعہ پہ تاریخ میں نہیں ہوا، تو پھر یہ شیعہ باقی کیسے ہیں؟ اس نے بہت ساری چیزیں مینشن کی تھی، 3-4 ایک چیز یہ تھی، انہوں نے کہا ہر دور میں ایک زندہ امام پر عقیدہ شیعہ کو مٹنے نہیں دیتا، ایک دوسرا اس نے کہا کہ عزاداری سید الشہداء، یہ شیعہ کے اندر شہادت کا جذبہ ہمیشہ بیدار رکھتی ہے، شیعت کی یعنی شہادت، یہ جو کربلا کی شہادت کی تمنا پیدا کرتی ہے، زندہ امام پر عقیدہ امید نہیں مرنے دیتا، اور پھر ایک مرجع تقلید کے فتوے کا پابند ہونا۔ انہوں نے کہا یہ 3-4 چیزیں جنہوں نے شیعت کو باقی رکھا ہے۔ تو آغا مصباح یزدی فرماتے تھے، اور یہ دیکھیے یہ دنیا کے اندر جو جتنی بھی تاریخیں ان کی روح جو ہے وہ کربلا کا یہی ایک پیغام ہے کہ اپنا فریضہ ادا کر لیں۔ مجھے یاد ہے ہم میں پڑھتے تھے جب یوم القدس کی ایک ریلی پر ہم تہران گئے، تو وہاں پر جو ہے نا ایک ڈاکٹر فتح شقاقی، ایک فلسطینی اہل سنت جو ہے وہ مطلب سربراہ ایک تنظیم کے سربراہ تھے، انہوں نے خطاب انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ایک پتھر اٹھا کر اسرائیل جیسے لانتی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس کی ٹینکوں کا، اس کی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کرتے ہیں ایک پتھر کے ساتھ، ایک غلیل کے ساتھ، ہمیں یہ سبق کربلا نے سکھایا ہے۔ کیسے؟ اس نے کہا امام حسین علیہ السلام جو ہے انہوں نے کربلا میں پیغام یہ دیا اپنی ذمہ داری ادا کرو تو ہم کامیاب ہو۔ انہوں نے کہا جی میرے گھر پہ ایک چور اور ڈاکو نے آ کر قبضہ کر لیا ہے، اس چور اور ڈاکو کے خلاف ایک پتھر اٹھا کر اعتراض اور احتجاج کی آواز بلند کرنے، یہی میری ذمہ داری ہے۔ جس کی جو اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں وہ کامیاب ہے۔ اسی لیے ہماری حدیث کے اندر ہے ان المؤمن لا یسأم ولا یزجر، فرمائے مومن نہ تھکتا ہے اور نہ بیزار ہوتا ہے، فریضہ اپنا ادا کر دیا، باقی کامیابی ہوئی نہ ہوئی۔ اور میں تو اس طرح کہتا ہوں یعنی ہماری روایات کے اندر جو اپنا فریضہ کرتا ہے ادا کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ کئی دفعہ ہوتا ہے مطلب مولوین مل کر بیٹھتے ہیں تو کئی دوست کہتے ہیں بھائی کوئی نہیں اس قوم کو کچھ نہیں بن سکتا، پتہ نہیں کہ کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے، مجالس پڑھنے سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں ان کو ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں سر ہمارا کام ہے حق کی آواز بلند کرنا، جب آواز حق بلند ہو گئی، ذمہ داری ادا ہو گئی، ہم کامیاب ہیں۔ کوئی عمل کرے نہ کرے یہ اس کا مسئلہ ہے۔ انبیاء کو فرمایا تو وما، انبیاء نے خود فرمایا حکم خدا سے وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام خالی پہنچانا ہے۔ تو ظاہر ہے ایران نے یہ جنگ جا کر خود خریدی نہیں ہے، ایران پہ جنگ تھوپی گئی ہے۔ جب آپ پہ جنگ تھوپی گئی ہے تو پھر اس کا مردانہ وار مقابلہ کرنا یہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے، جہاد دفاعی واجب ہے، اور وہ اذن امام بھی شرط نہیں ہے جہاد دفاعی کے اندر، آپ نے دفاع کی اور دفاع ٹکا کر کی ہے۔ لہذا حتیٰ کہ اگر پوری ایران صفا ہستی سے بیٹھ جاتا وہ پھر بھی کامیاب تھے، اپنی ذمہ داری ادا کی ہے۔ ایک بدماش کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے، ایک ڈاکو کو ڈاکہ نہیں مارنے دیا۔ ہماری روایات کے اندر تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ایک بندے کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے اور وہ اپنی بیوی بچے مال اسباب بچاتے ہوئے ان ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، فرمایا وہ شہادت کے درجے پہ فائز ہے۔ یہ لہذا یہ اس لیے وہ قوم اتنی مطمئن ہے، اس کے لیڈران اس لیے مطمئن ہے، یعنی لاشوں پہ لاشیں اٹھائے جا رہے مطمئن ہیں۔ کیوں مطمئن ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے کربلا سے یہ سیکھے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اور دوسرا پھر یعنی عجیب و غریب ہے، یعنی سب کچھ جانتے ہوئے رابر کی شہادت آگانا شہادت ہے، آغا لاریجانی کی شہادت آگانا شہادت ہے، اور یہاں پر وہ سید الشہداء کا وہ، بلکہ میں نے یہ واقعہ شاید بیان کی نہیں کیا، رابر کی گھر کے نیچے بنکر بنانے کی کوشش کی گئی تھی، پہلے ان سے اجازت لی گئی نہیں تھی، پھر بغیر اطلاع کے بنانے کی کوشش کی گئی، رابر نے بنکر بنانے سے منع کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ قبلہ میں آپ کی ضرورت ہے، فرمایا تھا میں زندہ رہوں تو ایک خام نہیں ہوں، میں شہید ہو کر 9 کروڑ خام نہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ ہر جگہ یعنی پوری کربلا کے جلوے آپ کو اس جنگ کے اندر نظر آتے ہیں۔ اب یہاں پر سید الشہداء کا فرمان، اس کی خوشبو آتی ہے،
جو سید الشہداء سے شعر منسوب ان کان دین محمد لم یستکمل بقتل فیا سیوف و خزیمی، فرمائے بنو امیہ کی تلوار اگر میری شہادت کے بغیر میرے نانا کا دین نہیں بچتا تو فرمائے پھر حسین کا جسم آزاد ہے۔ جتنے بھی شہید ہیں اس جنگ کے اندر وہ سارے آگاہانہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہیں، وہ جانتے تھے کہ ہماری شہادت کے اثرات کیا ہوگے، اور یہ یقین جاننے ہمیں تو ظاہر ہے اتنی اس سطح پہ نہیں ہے، ہماری وہ اپروچ نہیں ہے، مینٹل اپروچ، اور اتنی تربیت نہیں ہے ہماری۔ یہ شہادت رائے خدا یہ عجیب رتبہ ہے۔ ایک روایت میرے سامنے، دو روایتیں، جس میں ایک روایت میں مولا کائنات کا ایک نہج البلاغہ کے اندر یہ خطبہ ہے، یہ بلکہ ہاں خطبہ ہے یہ شاید، یہ جس میں حضرت نے فرمایا تھا کہ والذی نفس علی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان میں الف ضربۃ بالسیف اہون من موتۃ واحدۃ علی الفراش، فرمے بستر پر ایک دفعہ مر جانا، بستر کی موت مرنا، علی ابن ابی طالب کو 1000 دفعہ تلوار سے ٹکڑے ہو کر رائے خدا میں 1000 مرتبہ شہادت بستر کی ایک موت سے زیادہ پسند ہے۔ خود مطلب ہے امیر المومنین مالک اشتر کو خط لکھا تھا، دعا مانگی تھی، مالک اشتر تو بھی دعا کیا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تجھے مجھے بستر کی موت نہ دے، شہادت کی موت نصیب کرے۔ اور یہ ایک روایت بہت زبردست روایت ہے جس میں حضرت جابر کے والد بھی جو کہ شہید تھے، تو ان کو پاک پیغمبر نے فرمایا تھا ان اللہ لم یکلم احدا الا من وراء حجاب، اللہ نے جب بھی کسی انسان سے بات کی ہے پردے کے پیچھے کی ہے۔ وَكَلَّمَ أَبَاكَ مُوَاجِهًا، یہ اعزاز تیرے شہید باپ کے پاس ہے جس سے اللہ نے براہ راست گفتگو کی ہے۔ فَقَالَ لُو صَلِّ أَعْطِكَ، آپ کے والد کو کہا کہ کچھ مانگیے میں آپ کو عطا کروں۔ فَقَالَ أَسْأَلُكَ أَن تُرُدَّنِي إِلَى الدُّنْيَا حَتَّى أُجَاهِدَ مَرَّةً أُخْرَى فَأُقْتَلْ، کہا میری ایک ہی خواہش ہے پروردگار، مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں پھر شہادت کے مرتبے پر پہنچ کر قبر میں ہوں۔ قال لا انا لا ارد احدا الى الدنيا، فرمایا نہیں یہ تو شہید رائے حق ہے لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی، سلنی غیرہ، کوئی اور خواہش کر۔ قال اخبر الاحیاء بما نحن فیہ، یہ پیغام ہم نے وصول نہیں کیا لیکن ایران کے لوگوں نے وصول کیا ہے، وہ کیا ہے؟ کہا کہ اخبر الاحیاء بما نحن فیہ من الثواب، اے اللہ جو مقام تو نے ہم شہداء کو دیا ہے یہ زندہ لوگوں کو یہ مقام بتا، یہ رتبہ کون سے جو تو نے ہمیں عطا فرمایا، حتی یجتہدوا فی الجہاد، تاکہ وہ بھی جہاد کی کوشش کریں، لعلہم یقتلون فیجیئون الینا، وہ بھی شہید ہو کر ہمارے رتبے پر پہنچ جائیں۔ فقال تعالی، اللہ نے کہا نا رسولک الی المؤمنین، تو شہید خود رائے حق ہے، میں تیرا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرما رائے خدا میں شہید ہونے والے کو مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی نہیں ہے۔ رابر میں کچھ ٹائم میں خود بہت پڑھا، لیکن میں نے یہ آیت جب یہ واقعہ یہ روایت پڑھی، آیت پڑھی، میرا دل بالکل فٹ ہو گیا، میں سچی بات کرتا دل مطمئن ہو گیا، کیونکہ رابر زندہ ہے۔ زندہ مطلب ہے یعنی برزخی زندگی میں، اور ایک بہت بڑا جملہ ہے، ہمارے استاد کہتے ہوتے تھے کہ اس دنیا کی زندگی اور ہے، برزخ کی زندگی اس سے اوپر ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے تھے دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے اس مسجد میں شٹرنگ لگی ہوئی ہو نا، تو ظاہر ہے جب شٹرنگ لگتی ہے تو اس کی کیپیسٹی کم ہوتی ہے، اس میں ہو سکتا ہے 10-15 بندے آئے، لیکن جب شٹرنگ نکل جائے تو اس کی وسعت بڑھ جاتی ہے، گنجائش کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے۔ ان فرمایا تھا دنیا میں بندہ ہوتا ہے اس کا اختیار اور ہوتا ہے، اور جب رائے حق میں شہید ہو جاتا ہے روح بدن کی قید سے آزاد ہوتا ہے، اس کے ہاتھ زیادہ کھل جاتے ہیں، وہ زیادہ منشی اثر ہوتا ہے۔ اس لیے علماء بھائی بیان کرتے ہیں، شاید کسی روایت سے لیا ہے اس بات کو، کہ آپ کی جو دعا قبول نہیں ہو رہی ماں باپ کی قبر پہ جاؤ، لگاتار 40 دن جاؤ، ان کو جا کر کو آپ کے لیے دعا کرے، وہ جو دعا کریں گے وہ سنی جائے گی، جلدی سنی جائے گی۔ ماں باپ کی قبر میں دعا جلدی سنی جاتی ہے۔ میرے رب کے ماں باپ جب منشا اثر ہے
تو پھر ایک ایسی ہستی جس نے اپنا تن من دھن یعنی چھوٹی بچی سمیت بہو خواتین سب کو رائے خدا میں اور آگاہانہ طور پر قربان کیا، اس کی برزخی زندگی کیا ہے؟ اس کے اثرات کتنے؟ اثرات آپ کے سامنے، اثرات آپ کے سامنے۔ یعنی وہ جو نعرے سنتے تھے سپر پاور ہے خدا، نہیں سمجھ آتی تھی، آج سمجھ آ گیا ہے۔ رابر کی برزخی زندگی نے شیطان بزرگ کی کمر توڑ دی ہے۔ وہ وہاں بیٹھ کر اپنا کام کر رہے ہیں، میرا ایمان ہے، یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، فرمایا مردہ کہنا نہیں، سوچنا بھی نہیں ہے، ان رب وہ اپنے رب سے لگاتار نعمتیں پا رہے ہیں۔ رابر کی برزخی زندگی ہے جس نے امریکہ کو گھٹنوں پر لے کر آئی ہے۔ دیکھیں نا، ایک شہید مطالعہ کی کتاب ہے امداد ہے غیبی در زندگی ہے، بشر انسان کی زندگی میں غیبی امداد جو بندے کو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اور رابر اب اس عالم برزخ میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ مگر کس نے سوچا تھا شیطانی بزرگ کے احمق صدر جیسا بندہ وہ پاکستان کی منتیں کرے، اللہ کا نام ہے مجھے اکبندی کرواؤ میری جان چھوڑو، اب میں کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کیونکہ میڈیا پہ آ چکا ہے کہ رات کو جنگ بندی کے آخری جو اس کی جو منحوس کی جو الٹیمیٹم تھا اس سے 80 منٹ پہلے تک ایران قبول نہیں کر رہا تھا، یعنی سپر پاور منتیں کر رہی تھی یار جنگ بس کرو، بہت ہو گیا بہت ہو گیا، تو قبول ہی نہیں کر رہی تھی۔ اس کے بعد پھر چائنا کو بیچ میں ڈالا گیا، منتیں ترلے ہوئے، اس کے بعد قبول کیا، اور ان کے 10 نکات پر شرائط شیطان بزرگ کی جو شرائط تھیں 15 منہ پہ مار دی تھی ایران کی 10 شرائط پر۔ وہ آپ میڈیا میں وہ آپ کو پتہ ہے وہ ایک بے اعتبارہ آدمی ہے، اس کا نام لینا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا، اتنی گھٹیا انسان کا نام لیا جائے جمعے کے خطبے کے اندر، اس کا ٹائم ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی الحمدللہ یہ دیکھو رابر کی برزخی زندگی نے اسے پاگل بنا دیا ہے۔ سر اس کے 25 سینیٹروں نے ایک آپس میں مطلب ہے ایک بیان جاری کیا ہے کہ یہ ذہنی طور پر بندہ فارغ ہے، جو صبح کچھ اور کہتا ہے دوپہر کو شام کو کچھ اور کہتا ہے، اور اس بندے کو ہٹا کر اختیارات نائب صدر کے حوالے کیے جائے۔ تو یہ سارا کچھ دنیا کو آگے لگایا ہوا تھا، اور آج جو ہے اس کی وہ عزت خاک میں مل گئی ہے، ٹوٹ چکا ہے سارا تکبر اور غرور۔ اور یقین جانو میں کہتا ہوں ساری کربلا مجسم نظر آتی ہے ایران میں، پتہ ہے آپ کو وہ جو ایک کام تھا نا، یعنی چل رابر تو شہید ہو کے بقایا لوگوں نے کام کیا، وہ کام پتہ ہے وہ کار زینبی کیا ہے۔ کار زینبی کیا تھا؟ کار زینبی یہ تھا کہ زمانے کے فرعون کا تکبر خاک میں ملانا، اور ملایا۔ وہ جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے جب ملعون نے اس نے بلکہ سید الصابرین کو اس نے جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا ان کی گردن کاٹ، میں نے کہا تو ان کی نسل ختم کرو، سر اٹھائے فرمائے یبنۃ القا، اپنی ایسی جج جانتے ہیں ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، سر اوقات یاد دلائیے امریکہ کو اپنی۔ یہ رابر کی برزخی زندگی کے اثرات ہیں۔ میں جب سنتا تھا بھئی وہ فلاں جو ہے نا برادر مسلم ملک جو ہے وہ اس کے ساتھ چلا گیا، فلاں اندر سے فلاں باہر سے، ایک دم تھوڑا پریشان ہوتا تھا، لیکن میں نے وہ جب مولا کائنات کا خطبہ پڑھا نہیں، یقین جانو مزہ آ گیا، ذہن ٹھنڈا ٹھار ہو گیا۔ خطبہ کیا بلاغت کے اندر ہے، فرمایا لو اجتمعت العرب علی قتال لما ولیت، فرمایا اگر سارا عرب علی کے مقابلے میں اکٹھا کر میرے ساتھ جنگ کرے، علی پشت دکھانے والا نہیں ہے۔ پوری جو اہل بیت پیغمبر کی سیرت ہے وہ آپ کو ادھر نظر آتی ہے اس ایران کی اس جنگ کے اندر۔ باقی ایک آج تبصرے ہو رہے جگہ جگہ پر کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے، البتہ یہ ظاہر ہے ایران میں جشن منائے جا رہے، لوگ سڑکوں پہ ہیں، ٹھیک ہے، اور خود آیت اللہ مجتبی خامنہی دامت برکاتہ نے فرمایا ہے کہ سڑکوں پر اسی طریقے سے رہنا ہے۔ میں پتن کیا کیا بیان کروں، وہ امام خمینی رحمۃ اللہ کہ ایک میں جملہ پڑھتا ہوتا تھا سوچتا تھا یہ جملہ کیا ہے، مجھے آج سمجھ آیا۔ فرمایا تھا پشتیبان ولایت فقی باشی تعصیبی بے مملکت شما نہ رسد، بہت جملہ فرماتے تھے ولایت فقی کی پشت پہ رہنا تمہارے ملک کو کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا میں سنتا تھا امام خمینی رحمۃ اللہ کہ ایک جملہ فرماتے تھے امریکہ ہیچ غلطی نمی توانت بکنت،
وہ فرماتے تھے امریکہ بے بس ہے، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور آج دنیا مان رہی ہے۔ آخری بات کروں، اس جنگ کا فاتح کون ہے؟ دیکھیں جی، اگر آپ ظاہری حساب دیکھیں، ظاہری اہداف کو دیکھیں، کون فاتح ہے؟ جناب سید الساجدین نے شام کے دربار میں صاف اعلان کیا تھا، فرمایا تھا گلا کٹنے سے نہیں ثابت ہوتا کون فاتح ہے، بلکہ فرمایا نظریہ جس کا جیتا ہے وہ فاتح ہوتا ہے۔ فرمایا تھا اذان بتائے گی تھوڑی دیر کے بعد، اگر اذان میں میرے نانا کا نام ہے تو میرا بابا حسین جیتا، اور اگر نام ظاہر ہے وہ ایک پروگرام لے کر آیا تھا اس دور کا، جو ہے نا وہ یزید پیغام اس کا پروگرام تھا کہ پاک پیغمبر کا نام مٹانا ہے اذان سے۔ فرمایا اگر اذان کو نام مٹانے میں کامیاب ہے تو پھر تو جیتا، اور اگر ناکام ہے تو پھر ہم جیتے۔ آج کس کے کیا اہداف تھے؟ ایران کا ایک ہدف تھا اپنی اس مملکت کا دفاع، ایران نے خود جنگ جا کر خریدی نہیں ہے۔ اچھا، امریکہ کیا ہدف تھا؟ وہ پتہ ہی کوئی نہیں، ہو ملعون دن میں 10 بیان بدلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ہم رجیم چینج کرنے جا رہے ہیں، اچھا جی کبھی جناب بس عوام سڑکوں پہ نکلیں گے، اسلحہ کردوں کو دے دی ہے، وہ اسلحہ پہنچ جائے گا، لوگ باہر نکل آئیں گے اور حکومت کا تختہ الٹ جائے گا۔ سوال، کیا رجیم چینج ہوا؟ ہاں، وَمَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ إِلَّا نَأْتِي بِمِثْلِهَا أَوْ بِخَيْرٍ مِنْهَا۔ اللہ فرماتا ہے جب میں ایک آیت حذف کرتا ہوں اس جیسی یا اس سے بہتر لے کر آتا ہوں۔ خدا جانتے ہیں شہداء کے خون کا نتیجہ ایسا ہے، مجھے لگ ایسے ہے جو اب نظام آیا یہ پہلے سے بھی بہتر ہے، اور وہ خود جو ہے وہ ملعون مان رہا ہے کہ یہ جو نظام آیا ہے اس سے بھی زیادہ تگڑا ہے۔ سارے اہداف امریکہ کے ملیہ میٹ ہوئے، ایران کے 10 پوائنٹ پر اس نے لبیک کہا، پھر جب لانتے پڑی، ویسے اس کا ٹائم ہی کوئی نہیں، بددماغ آدمی ہے، اس کا ٹائم ہی کوئی نہیں ہے، کس ٹائم کبھی کچھ کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب اس نے پھر اپنا بیان بدلا، نہیں جی نہیں، وہ ہمارے 15 پوائنٹ بھی ہیں، ایران کو کوئی بھروسہ نہیں ہے ان پر، اور واقعی یہ بندہ ناقابل بھروسہ ہے، لیکن ایران اس لیے مذاکرات کی میز پہ بیٹھا ہے تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ دیکھو جی یہ موقع ہی نہیں دیا امن کو۔ بہرحال آخری ایک بات، وہ کہتے ہیں جی ابھی وہ پھر کوئی شرارت کرے گا کر لے، انہوں نے تو وہ کہہ دیا کہ ہمارے ہاتھ جو ہے وہ ٹریگر کے اوپر ہے، اب وہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل نے کہا کہ ٹریگر کے اوپر ہے، اور وہ اس وقت بھی حالت تیاری میں، اور آیت اللہ مجتبی خامنہ نے فرمایا جس طریقے سے 40 دن تک ایران کی عوام سڑکوں پہ رہی، اب بھی سڑکوں پر ہی رہے۔ وہ قوم ہے، ہم تو 25 کروڑ اکائی ہیں، سنگل افراد ہے، وہ واقعی قوم ہے، یونائٹڈ قوم ہے، ٹھیک، وہ لوگ رہیں گے۔ باقی بالکل ایک بات نوشتہ دیوار ہے، وہ جو جناب زینب نے فرمایا تھا، ایران کربلا سے شروع، کربلا پہ ختم، فرمایا یہ دیکھیں اگر کوئی اندر چال ہے، کوئی جیسے لبنان پر حملے کروائے گئے، یہ ساری بوکھلاٹ شکست ہے ایک بندے کی، یعنی بچے مارنا، عورتیں مارنا، یہ شکست کی علامت ہے، بندہ ٹوٹ چکے ہیں اندر سے۔ لیکن جتنی چالیں چلنی ہے چلے، سر ایران مظہر ہے انقلاب کربلا کا۔ وہ بی بی زینب کے جملے پہ میں ختم کرتا ہوں، بندے تجزیہ کار کہتے ہیں جی پھر کچھ کرے گا، جی 15 دن کا ٹائم گین کیا، کر لے ٹائم گین، جتنی تیاری کرنی ہے کر لے، لیکن یقین جان اس وقت ایران جناب زینب کبریٰ کے فرمان کا مصداق ہے، جو اس نے یزید خبی اس دور کے اس جو ہے وہ طاغوت کو فرمایا تھا، یا یزید کد قیدک وسعا سعیک ناصب جہدک انکا لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ فرمایا یزید جتنی چالیں چلنی ہے چل لے، جتنے مکر کرنے ہیں کر لے، تیری ترکش میں جتنے تیر ہے چلا لے، تو علی کی بیٹی چیلنج کرتی ہے، نہ ہمارا پیغام روک سکتا ہے، نہ ہمارا ذکر مٹا سکتا ہے۔ اللہ کا رکھنا مرکم اللہ فی محکم کتاب بصلاۃ النبی و حبیب فقال تعلیم لکم والتشریف للصفی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔